الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. عزیزان گرامی، یوں تو ہر گناہ سے بچنا مومن کی اصل ذمہ داری ہے، اور اصل مومن اور مسلمان بھی وہی ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے بچاتا رہتا ہے۔ لیکن بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں: اجتنبوا السبع الموبقات۔ میرے پیارے صحابہ، 7 ایسے مہلک گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان گناہوں سے بچنا مومن کو بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے وقت، لیل و نہار گزارتے وقت بچنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: الشرک باللہ۔ میرے پیارے صحابہ، زندگی گزارتے وقت کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی ہو، خوشحالی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، کسی بھی حالت میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اس حوالے سے گزشتہ سبق میں گفتگو ہو چکی ہے، اور قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ایسا کبھی بدترین برا عمل ہے کہ اگر انسان اس کا ارتکاب کر لے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہر قسم کے گناہ کی معافی تو ہو سکتی ہے، میں چاہوں معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ شرک ایسا عمل ہے، اس کی وجہ سے میں کسی کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے عبادات کے معاملے میں یا عام حالات کے اندر بھرپور احتیاط کے ساتھ ہر عمل کو کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ذرا سی سستی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ دوسرا مہلک گناہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں: والسحر، جادو کرنا، جادو کا اہتمام کرنا، جادو سیکھنا، سکھانا، اس کی ترغیب دینا، یا کسی عامل کے پاس خود جانا، کسی کو لے کر جانا جادو کی نیت سے، یہ سارے ہی طریقے، سارے ہی ذرائع حرام ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث اور دیگر محدثین کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ جادوگر کو قتل کرنا اور اس کے ہتھ کنڈے سے لوگوں کو بچانا بالکل جائز ہے اور درست ہے، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں شام کے گورنروں کی طرف یہ خط بھی لکھا کہ جب بھی آپ کو کہیں جادوگر ملے جو اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات کے اندر جادوگر کو قتل کرنا جائز قرار دیا تھا۔ تو آج بھی
ہمارے معاشرے کے اندر یہ رویہ بہت ہی عام پایا جا رہا ہے کہ نہ ہی ہم سے کسی کی خوشی برداشت ہوتی ہے، نہ ہی کسی کی تجارت برداشت ہوتی ہے، اور ان معاملات کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشیاں ختم کرنے کے لیے جادو کا استعمال کرتے ہیں، جادوگروں کے ذریعے اپنے کام کرواتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اتی عرافا، جو بھی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنے معاملات اس سے حل کرواتا ہے یا اپنے ہاتھ کی لکیریں اس سے چیک کرواتا ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا یہ ایسا گندا برا ترین عمل ہے، گویا کہ صرف اس کا اس کے پاس جانا ہی اتنا بدترین ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کی آئندہ 40 روز کی نمازیں قبول نہیں فرماتے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے جب بھی کوئی ایسی پریشانی آئے، معاملات خراب ہو، تو شرعی نصوص کی طرف پلٹنا چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف پلٹنا چاہیے، نہ کہ ایسے امور کو اپنایا جائے جس سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا، یہ بھی مہلک ترین گناہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ایک مومن کی جان، مومن کا خون اتنا عزت والا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کو کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ مومن کا خون پسند ہے۔ تو عام حالات کے اندر ہم اس چیز کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے ہیں اور جھگڑے بڑھتے بڑھتے ایک مسلمان کا قتل لے بیٹھتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے خصوصاً تاکید فرمائی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا قتل نہیں کرنا، بلکہ ہر دم خوشیاں بانٹنی ہے، معاملات بگڑ بھی جائے آسانی کی طرف مل بیٹھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک اور گناہ کی طرف بھی نشاندہی کی ہے، وہ ہے اکل الربا، سود کھانا، سود لینا، سودی کاروبار کرنا، سود کے ذریعے اپنی تجارت کو بڑھانا اور اپنے لیل و نہار ہی سارے کے سارے سود کے ذریعے بنا لینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری احادیث کو جمع کیا جائے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر انسان اس برے عمل سے اپنے آپ کو باز نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آخری گناہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو بھی انسان معاشرے میں رہتے ہوئے کسی یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اتنا بڑا برا اور کبھی عمل ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمارا معاشرہ انتہائی سستی کا شکار ہے۔ جب بھی ایسا کسی فیملی میں معاملہ آتا ہے تو ہم اس کی جائیداد پر، اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریعت یہ بتلاتی ہے کہ یتیم کا مال جو ورثہ چھوڑ کر جائیں، بلوغت تک اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے اور بہتر طریقے سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی شرعی تعلیمات ہیں جو مجھے اور آپ کو سکھلاتی ہیں۔ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک بدترین جرم یہ بھی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے تبصرہ بازی کرتا ہے ان خواتین پر جو مومن بھی ہیں، غافلات میں شمار ہوتی ہیں، محسنات میں شمار ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان ان لوگوں کے بارے میں، ان خواتین کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال کرے، غلط الفاظ بیان کرے، غلط کردار ادا کرے ان خواتین کے بارے میں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ایسا کردار معاشرے کے اندر ان خواتین کے متعلق ادا کرنا یہ بھی مہلک ترین گناہ ہے، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے، خود بھی اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقربا کو، معاشرے کو سارے گناہوں سے بچنا مومن کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن یہ خصوصاً اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 طرح کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے بھرپور طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان گناہوں کے بنسبت ہمیں اچھے اعمال اپنانے کی، اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله غادر السقما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.